بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو ہیچ نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹی کے ساتھ سوتیلا ویوہار کرنے والوں، قاہر ظالم ماں باپوں، بیٹی ہی قیمتی ہے، بیٹی قیمتی کیوں نہیں؟ بیٹی قیمتی کیوں نہیں؟ ہمیں بیٹی سے کوئی اعتراض نہیں، اللہ بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، لیکن ایک طرف ایک آنکھ سے دیکھنے والوں، مجھے تم پر غصہ ہے، تمہارے سمجھ پر غصہ ہے۔ اب ہمیں سکھائیں گے مشرکین بیٹی سے پیار؟ تم اتنے اپنے دین سے دور ہو گے، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، تم کس نام کے مسلمان ہو؟ اب ہمیں وہ بتانے لگے ہیں دین، اب ہمیں وہ دکھانے لگے ہیں ہمارے مذہب۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سچے نبی فرما رہے ہیں، سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے 70,000 رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے اس کا گھر کتنا رشک جنت بنتا ہوگا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ بیٹی جلدی سے چلی جائے، بیٹی والوں تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہارا وہ گھر کتنا کرامت والا ہوگا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ تو بھی کمزور ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، لہٰذا مبارک ہو، جب تک تم اس گھر میں رہو گی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے فرماتے ہیں کہ تو بھی کمزور ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، لہٰذا جو تم دونوں کے اوپر خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر 70,000 فرشتے، اور 2 بیٹی کے پیدا ہونے پر 70 دنا 1,40,000 فرشتے، اور 3 بیٹی کے پیدا ہونے پر 2,10,000 فرشتے۔ جس گھر میں اتنے فرشتے رہتے ہوں اس کو کوئی تعویذ کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، کوئی تعویذ کی ضرورت ہے؟ تعویذ بنانے والے باباؤں برا نہ ماننا، سوچو کہ جس گھر میں اتنے فرشتے رہتے ہیں اسے تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں بیٹی کی قدر ہی معلوم نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ بیٹی کی قدر کیا ہوتی۔ اللہ ہمیں بیٹی کی قدر کرنے کی، اسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی گفٹ یا تحفہ لے کر آؤ، اور وہ دونوں دوڑ کر آئے، بیٹا بھی آئے
بیٹی بھی آئے تو پہلے تحفہ بیٹی کو دیا جائے گا، بیٹے کو بعد میں دیا جائے گا۔ پہلے تحفہ کسے دیا جائے گا؟ بیٹی کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ بلکہ اگر کسی کو ایک ہی بیٹا ہے اور کئی ساری بیٹیاں ہیں تو جب زیادہ بیٹیاں ہوں تو اہمیت کم ہوتی ہے، یہ فطرتاً چیز ہے۔ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب تم سفر سے واپس آؤ تو پہلے تحفہ یا گفٹ بیٹی کو دو، بیٹے کو بعد میں دو۔ کیوں؟ کہ بیٹی کا دل کمزور ہوتا ہے، بیٹی کا دل کمزور ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بیٹی کا دل توڑا گویا اس نے اپنے نبی کا دل توڑا۔ اللہ ہم سب کو بیٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آیا کرتی اور آپ کسی چیئر یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پہلے اسی بیٹھاتے اور بعد میں خود بیٹھتے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو بیٹی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، دل و جان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹی بھی دے، جسے چاہے بیٹا بھی دے۔ بیٹا دے تو خوش ہوتے ہیں، بیٹی دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اللہ نے مجھے بھی بیٹی دیے ہیں، بیٹے بھی دیے تھے لیکن اٹھا لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بیٹی کے ساتھ پیار کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔